الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إلى آخر السورة صدق الله العظيم۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ نوجوان جو وقت پر آ گئے۔ ہمارے یہاں ایک مصیبت کہیے، اب کس کا کیا عذر ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن ایک عام غلطی ہماری سوسائٹی میں ہے کہ اگر 9:30 بجے کا وقت دیا ہو تو ہمارا دماغ یہ بولتا ہے کہ وہ 9:30 کہا ہے، شروع تو 9:45 بجے ہوگا، اس لیے ہم 9:45 بجے جائیں گے۔ آپ کو شاید وہ واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ جب کام کا آغاز ہوا، کام شروع ہوا، تو اس وقت حضرت کے دماغ میں ایک فکر یہ تھا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو میں جمع کروں اور ان کو دین سمجھاؤں۔ تو چونکہ لکھنؤ وہاں پڑھے لکھے لوگ تھے، ڈاکٹر تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، تو لکھنؤ کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے شیعیت پر بہت کام کیا ہے، شیعہ آج بھی ان کے نام سے ڈرتے ہیں، بہت بڑا کام کیا ہے شیعیت پر، تو وہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور کہا کہ حضرت میری یہ چاہت ہے۔ تو حضرت نے جواباً تحریر لکھی، خط لکھا کہ آپ صبح 9:30 بجے آ جائیے۔ اب جب حضرت نے یہ بات کی، حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر بالمشافہہ بات کی، تو وہاں ایک خادم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو مولانا، یہ شہر ہے، لکھنؤ شہر ہے، یہاں کوئی 9:30 بجے نہیں آئے گا، 10 بجے لوگ آئیں گے، آپ 10 بجے آئیے گا۔ حضرت مولانا نے اس کی بات سن لی، حضرت مولانا 10 بجے آئے۔ اب وہ پڑھا لکھا طبقہ تھا، وقت کی اہمیت اس کے سامنے تھی، ایک ایک منٹ کی قیمت اس کے سامنے تھی۔ 9:30 بجے آیا وہ طبقہ اور چلا گیا۔ اب حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ پہنچے، وہ مجمع تو جا چکا تھا۔ حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جلالی تھے، فاروقی تھے تو جلالی تھے، غصے میں آ گئے اور کہا مولانا کام کرنے کے لیے نکلے ہو، خاک تم سے کام ہوگا، بند کرو یہ سب۔ اب حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے اخلاق کیسے، غلطی تھی، بات سن لی تھی، کسی کی بات سن کر یہ فیصلہ کیا تھا، کچھ نہیں کہا کہ حضرت آپ کے خادم صاحب کی کرم فرمائی ہے، آپ کے خادم صاحب نے کہا تھا کہ 10 بجے آئیے گا، چلے گئے۔ اب کچھ دنوں کے بعد جو خادم تھا حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس نے دیکھا کہ حضرت موڑ میں، تو کہا حضرت ایک غلطی ہوئی ہے۔ کہا کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہا پہلے آپ مجھے کہیے کہ میں نے معاف کر دیا، تب جا کر میں اپنی غلطی کا اعتراف آپ کے سامنے کروں گا۔ تو حضرت نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا، بتاؤ کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہ حضرت وہ جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ یہاں 10 بجے آئے تھے نا، وہ میں نے ان سے کہا تھا کہ 10 بجے آئیے گا،
وہ میرے کہنے پر 10 بجے آئے ہیں، ورنہ وہ تو 9:30 بجے آ جاتے ہیں۔ تو پھر حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال دیکھیے، بہت بڑے عالم تھے، فوراً وہاں سے نکلے، دہلی پہنچے، لکھنؤ سے دہلی پہنچے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ مولانا مجھے معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے خادم کی غلطی تھی اور میں نے آپ کو اتنا ڈانٹا۔ پھر فرمایا کہ مولانا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ آپ جیسوں سے کام لے گا، اس لیے کہ وہ اخلاق تھے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وقت کی اہمیت کو سمجھے۔ اگر 9:30 بجے کہاں ہے تو ہم 9:30 بجے پہنچ جائیں، بلکہ اس سے پہلے پہنچے، اور بات 9:30 بجے شروع ہو جانی چاہیے۔ نوجوانوں کے پاس وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے نوجوان کامیاب نہیں ہو رہے۔ نوجوانوں کو کامیاب ہونا ہے تو وقت کی قیمت سمجھنا ہوگا، ایک ایک منٹ کی قیمت سمجھنا ہوگا، تب جا کر وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ جن لوگوں نے کام کیا ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ وقت کسے کہتے ہیں۔ حضرت مولانا حضرت مفتی سعید احمد صاحب عالمپوری نور اللہ مرقدہ کتنا کام کیا ہے، کتنی کتابیں لکھی ہے۔ بخاری شریف پر جو بخاری کی جو گائیڈ ہے 13 جلدوں میں ہے، اور ایک جلد تقریباً 800 صفحات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی جو گائیڈ لکھی ہے 7 جلدوں میں ہے، ایک جلد تقریباً 800 صفحے پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہے۔ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ سے یہ کام کیسے لیا؟ تو حضرت نے فرمایا میرے لکھنے کا جو ٹائم ہوتا ہے، اگر اس میں وزیر اعظم بھی مجھ سے ملنے کے لیے آ جائے تو میں اس سے ملاقات نہیں کروں، اس لیے کہ یہ میرے لکھنے کا ٹائم ہے، یہ میرے فلاں کام کا وقت ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں اپنی زندگی کا ایک نظام بناؤ، تب جا کر کامیاب ہوں گے کہ مجھے صبح میں اتنے بجے دکان پر نکلنا ہے تو نکلنا ہے، پھر چاہے میں بیمار ہوں، چاہے دنیا کی کوئی بھی اڑچن آ جائے بیچ میں کام پر نکل جاؤں گا، میں اپنے مقصد کی طرف دوڑ جاؤں گا، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہرحال میں نے 30ویں پارے کی جو سورت پڑھی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ البروج۔ یہ جو سورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے غالباً سنا بھی ہوگا کہ قرآن مجید کی یہ سورت کیا کہہ رہی ہے۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بات سمجھیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہودیت اور عیسائیت یہ آپس میں لڑ رہی تھی۔ اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ بیان نہیں کر رہا ہو، اس وقت تو یہودیت اور عیسائیت دونوں ایک ہو گئے۔ اور کیوں ایک ہو گئے؟ وہ نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ برطانیہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، اور پہلی جنگ عظیم میں خود یہودی دو بڑے تاجروں نے جو یہودی تھے، انہوں نے برطانیہ کو کھڈے میں گرایا اور تجارتی نقصان کروایا، جان بوجھ کر کروایا کہ جب یہ مقروض ہو جائے گا برطانیہ تو ہم سے قرضہ لے گا، اور جب ہم سے قرضہ لے گا تو ہمارا جو مشن ہے ایک ملک کو تشکیل دینا، ہم وہ ملک تشکیل دے سکیں گے، یہ ان کا مشن تھا۔ اس کے لیے انہوں نے برطانیہ کو کھڈے میں ڈالا اور پھر قرضہ دیا۔ جب قرضہ دیا صرف 2 تاجر، مسلمان نوجوانوں سنو، صرف 2 یہودی تاجر تھے، 2 یہودی تاجر، ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک جس کو آج اس وقت ہم اسرائیل کہہ رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ 2 بڑے تاجروں نے دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا، 2 بڑے تاجروں نے۔ آپ ہسٹری پڑھیے صہیونیت کی، اور نئی جو صہیونیت ہے جس کو جدید صہیونیت کہا جاتا ہے، جدید صہیونیت کس طرح وجود میں آئی، اور جدید صہیونیت کو وجود میں لانے کے لیے کیا کیا یہودیوں نے۔ بہرحال تو یہودی اور عیسائی اس وقت ایک ہو گئے۔ کیوں ایک ہو گئے؟ میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ جو عیسائی تھے، جو برطانیہ جو اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، اس نے قرضہ لیا یہودیوں سے، اس کی وجہ سے یہ دب گیا اور دب کر یہودیوں کے ساتھ مل گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کبھی ایک نہیں ہو سکے۔
اور وجہ کیا ہے میں آپ کو بتلاؤں. وجہ یہ ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہتے ہیں، اور عیسائی ظاہر سی باتیں ان کو خدا مانتے ہیں. تو ایک طرف یہودی جو ان کو دجال کہتے ہیں، یہی وجہ ہے دجال کہنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف وارنٹ لے آئے. اٹلی جو اس وقت کی سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی، اٹلی کے جو فرما روا تھے ان کے پاس سے وہ لے کر آئے وارنٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. اس لیے لے کر آئے تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دجال ہے. اس لیے قرآن مجید آپ پڑھیے 6 پارہ، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں، ان کی وفات سے پہلے ہر یہودی یہ مان لے گا کہ یہ عیسیٰ ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ دجال نہیں ہے. جب وہ دجال کو قتل کریں گے تب ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ دجال نہیں تھے، دجال تو وہ تھا جس کو قتل کر دیا گیا. لیکن ابھی تک یہودی یہی سمجھ رہے ہیں. اس لیے یہودیت اور عیسائیت کی کشمکش رہی ہے، آپس میں جنگ رہی ہے. بہرحال تو یہ جنگ اس زمانے میں تھی. تو جو یہودی بادشاہ تھا جس کا نام ملتا یوسف ذو نواس، وہ اپنی حکومت چلاتا تھا جادوگروں کے ذریعے سے، جادوگروں کے مشورے سے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن نے یہودیوں کی زبان جو بیان کی ہے تو اس میں اس طرح بیان کیا کہ جو سب سے بڑا جادوگر ہوتا تھا یہودیوں کی نظر میں وہ سب سے بڑا عالم ہوتا تھا. یا ایھا الساحر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اے جادوگر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جادوگر تھے، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عالم مانتے تھے، تو ان کی نظر میں جو جادوگر ہوتا تھا وہ سب سے بڑا عالم ہوتا تھا. تو اب وہ اپنی سلطنت چلانے کے لیے جادوگروں کو رکھتا تھا. ایک مشیر ہوتا تھا، مشورہ دینے والا. تو ایک بہت بڑا جادوگر بوڑھا ہو گیا. اس نے یوسف ذو نواس جو یہودی تھا اس سے کہا کہ یار میں بوڑھا ہو رہا ہوں، کوئی بچہ جو ابھی نوجوان ہو رہا ہو، نوجوانی کی دہلیز پر جس نے قدم رکھا ہو، ایسا بچہ میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنا فن سکھاؤں گا تاکہ تیری سلطنت چلتی رہے. اس نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا جس کا نام تھا عبداللہ ابن تعمر. یہ لڑکا روزانہ یہاں جادو سیکھنے کے لیے آتا، لیکن اللہ کا نظام ایسا کہ وہ گھر جاتا تو بیچ میں ایک راہب، اس زمانے میں عیسائیت حق پر تھی، تو راہب پادری جس کو ہم کہتے ہیں جس نے دنیا چھوڑ دی ہو، راہب کی کٹیا جھوپڑی آتی تھی، وہ راہب کی اس جھوپڑی میں جاتا اور دین سیکھتا. اب یہ نوجوان کشمکش میں کہ اس جادوگر کا فن صحیح ہے یا یہ راہب کا فن یا راہب کا دین صحیح ہے. اس کشمکش میں وہ اللہ سے مانگتا رہتا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا. اللہ نے اس کی رہبری اس طرح کی کہ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہا تھا، ایک زہریلا جانور یا خطرناک جانور راستے پر ہے، پبلک کھڑی ہے. اس بچے نے ایک کنکر کو اٹھایا، اور یہ جو بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ مسلم شریف کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. حدیث کی جو کتاب ہے مسلم شریف اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اس بچے نے پتھر اٹھایا اور اس پر یہ کہتے ہوئے مارا کہ اللہ اگر راہب کا دین صحیح ہے تو اس کو موت دے دے. اس نے وہ پتھر اٹھایا اور جیسے ہی مارا تو وہ مر گیا. اسے یقین ہو گیا کہ راہب کا دین صحیح ہے اور وہ راہب کے دین پر آ گیا. صرف راہب کے دین پر نہیں آیا بلکہ اس نے محنت شروع کی اور اس کے ساتھ بیسیوں سینکڑوں ہزاروں لوگ اسلام میں، اس زمانے کا اسلام، اس زمانے کا جو حق مذہب تھا اس میں داخل ہونے لگے. اب بادشاہ حیران کیا ہو رہا ہے، جس لڑکے کو میں نے اپنے کام کے لیے منتخب کیا تھا آج وہ لڑکا دوسرے مذہب کی توسیع اور اس مذہب کی اشاعت کا کام کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب اس کو مارو لے جا کر. اس بچے کو مروانے کے لیے پہلے تو پہاڑ پر لے گئے. پہاڑ پر لے جا کر جیسے ہی گرانا چاہا، اللہ کا نظام جتنے لوگ گرانے کے لیے گئے تھے وہ نیچے گر گئے، وہ بچہ بچ گیا. اب کہا کہ اس کو پانی میں غرق کر دو. لے جایا گیا کشتی میں. اب اللہ کا نظام، کشتی الٹ گئی، سارے لوگ ڈوب گئے، یہ بچہ بچ گیا.
اس بچے نے یہ کہا کہ دیکھو، بادشاہ سے کہا، یوسف ذو نواز سے کہا کہ دیکھو میں آپ کو ایک ترکیب سجھاتا ہوں، میں اس وقت مروں گا جب آپ بسم اللہ رب الغلام یہ پڑھ کر آپ مجھے ماریں گے تو میں مروں گا۔ بسم اللہ رب الغلام یہ پڑھ کر آپ ماریں گے تو میں مروں گا۔ اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، جب میرا رب اندر سے سب کچھ چھین لیتا ہے نا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ بچہ کتنا سچا ہوگا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ یا رب الغلام پڑھ کر ماروں گے تو میں مر جاؤں گا، پھر بھی اس کی دل کی کھڑکی نہیں کھلی، اس نے بسم اللہ یا رب الغلام کہہ کر تیر مارا، تیر بچے کے یہاں لگا، کن پٹی پر لگا، اس بچے نے ایسا ہاتھ رکھا اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ جیسے ہی وہ نوجوان شہید ہوا ہے وہاں جتنے لوگ تھے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے بادشاہ طیش میں آ گیا، یہ تو نظام الٹ گیا، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ختم کروں تو عیسائیت ختم ہو جائے گی، اب تو اس کے ختم ہونے کے بعد عیسائیت اور تیز ہو گئی، لوگ کھڑا کر عیسائیت قبول کرنے لگے۔ اس نے کہا کہ اب ان سب کو آگ میں جلا دو۔ اس نے کھڈا کھدوایا اور آگ لگوائی، اور آگ لگوانے کے بعد ایک ایک سے کہہ رہا ہے کہ اب اس میں کود پڑو، کود پڑو اس میں۔ قرآن اس منظر کو بیان کر رہا ہے، اور کیا قرآن کا اعجاز ہے۔ نوجوان چونکہ یہاں بیٹھے ہوئے اس لیے ان سے کہہ رہا، قرآن کہہ رہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ میں سائنس کیا کہہ رہی ہے اس پر اس کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، صرف مختصر لفظ میں اتنی بات سمجھا رہا ہوں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے سیٹلائٹ نظام کو اپنے اندر بیان کیا ہے، سیٹلائٹ سسٹم کو قرآن نے اپنے اندر بیان کیا ہے۔ کبھی قرآن کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی۔ کیا ہے طارق؟ قرآن کہہ رہا ہے النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ کیا ہے؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ستارہ ہے، لیکن یہ میرے رب کا سیٹلائٹ سسٹم ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، قرآن کہہ رہا ہے ہر ایک پر اللہ نے نگران مقرر کر رکھا ہے، اللہ کا یہ نظام کیچ کر رہا ہے، ہر ایک کے عمل کو کیچ کر رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے والسماء ذات البروج، قسم ہے اس سسٹم کی، والیوم الموعود، قسم ہے قیامت کے دن کی، والشاہد ومشہود، قسم ہے گواہ کی، اور جو جل رہے تھے، جو جل رہے تھے، جن کو یہ تماشائی لوگ تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے، قرآن کہہ رہا ان کی قسم قتل اصحاب الاخدود، یہ سارے جتنے یہ کرسیاں لگا کر چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کہہ رہا یہ مارے جائیں گے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہ لوگ جنہوں نے یہ آگ لگائی تھی، اذ هم علیہا قعود، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، مسلمانوں پر جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے تماشائی بن کر۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، قرآن کہہ رہا ہے یہ 20,000 لوگ جو جل گئے، جنہوں نے جلنا پسند کیا لیکن حق سے پیچھے ہٹنا پسند نہیں کیا، قرآن کہہ رہا ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، مگر صرف وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے جو عزیز تھا، طاقتور تھا، جو قابل تعریف تھا۔ اب آپ اس صورت کو اپنے اوپر اور اس زمانے پر فٹ کر کے دیکھیں کہ اس زمانے میں اہل حق کو دھمکانے کے لیے کبھی دکانیں جلائی جا رہی ہے، اہل حق کو دھمکانے کے لیے کبھی ان کو جلا دینے کی دھمکی دی جا رہی ہے، کبھی ان کو ختم کرنے کے لیے جلیانوالہ والا باغ کی یاد دلائی جا رہی ہے، کبھی ان کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ حق پرست اہل حق اسی طرح جیتے ہیں کہ مختلف دھمکیوں کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم جل جانا پسند کریں گے لیکن حق سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنا ہمیں گوارا نہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ میرا ایمان کس معیار پر ہے۔ میں 2 باتیں اس صورت سے سمجھاؤں گا۔ آگے جو آیت کہہ رہی ہے
قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہیں جو جل گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ جن لوگوں نے زندگی کو کھو دیا، قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں جب دشمن نے ان کو نیزہ مارا تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ماموں حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیزہ مارنے والا سوچتا رہ گیا کہ یار یہ زندگی کھو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے تحقیق شروع کی اور نیزہ مارنے والا اسلام میں داخل ہو گیا۔ اگر مسلمان آج اپنے دل سے یہ کہنے لگے کہ ہم ہر چیز کو کھونے کے بعد بھی کامیاب ہیں، تو میں اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ہر چیز کو کھونے کے بعد بھی وہ جیت گئے، وہ ہارے نہیں ہیں۔ آج ہمیں شکوہ ہے ہم ہر چیز کھو رہے ہیں، ہمیں شکوہ ہے ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ ہر چیز کو کھونے کے بعد بھی اگر ہم حق پر قائم ہیں، حق پر باقی ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، یہ جو بادشاہ تھا اس نے جتنے اہل حق تھے، علماء جانتے اس نقطے کو، تقریباً 20,000 تقریباً اس علاقے میں جتنے اہل حق تھے تقریباً ایک ایک کو چن چن کر اس نے آگ میں ڈلوایا ہے۔ حتیٰ کہ ایک عورت جس کا بچہ دودھ پی رہا تھا وہ عورت اس کو بھی لایا گیا۔ اس عورت نے جب یہ دہتی ہوئی آگ دیکھی تو پیچھے ہٹنے لگی۔ تو مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، اس بچے نے جو گود کے اندر تھا جس کی وجہ سے ماں پیچھے ہٹ رہی تھی، وہ بچہ بول رہا ہے یا امی انکی علی الحق، اے اماں تو حق پر ہے تو کود جا۔ وہ ماں بھی کود پڑی۔ 20,000 لوگوں کو چن چن کر اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور قرآن آپ سے اور مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے، کیا اہل حق ختم ہو گئے؟ بولو نا بھائی، نہیں ختم ہوئے۔ حالانکہ چن چن کے ختم کیا اس نے، تو کیا اہل حق ختم ہو گئے؟ نہیں ختم ہوئے۔ اس لیے اہل حق ختم نہیں ہو سکتے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب فلسطینیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کا فکر چھوڑو، اپنا کرو، اس لیے کہ وہ تو کامیاب ہے، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ ان کا فکر چھوڑو، اپنا کرو، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ تو تم ان کے بارے میں پوچھ کے کیا کر رہے ہو؟ ارے مفتی صاحب اتنی جانیں جا رہی ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میں ان سے ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں، یار یہ زلزلے آتے ہیں، 3,000 لوگ مر گئے، حادثات ہوتے ٹرین میں، اتنے لوگ مر گئے، کبھی مایوسی نہیں چھاتی؟ کبھی نہیں، اتنے سارے لوگ مر گئے، کبھی مایوسی نہیں چھاتی۔ لیکن جب لوگ شہید ہوتے ہیں تب ہم پر مایوسی چھاتی ہے۔ یہ ہمارا غلط پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، قرآن کہہ رہا ہے ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، 5ویں پارے میں۔ کیا مطلب؟ جب احد کے میدان میں صحابہ زخمی ہوئے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے تو آپ سمجھ سکتے کیسی مایوسی چھا سکتی ہے صحابہ کرام پر۔ قرآن نے یہ آیت اتری اور قرآن نے کہا کہ اگر تم زخمی ہو تو بدر میں وہ بھی زخمی ہوئے، ان کے بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور آپ کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں، لیکن فرق کتنا ہے؟ تم شہادت کی آرزو رکھتے ہو اور وہ شہادت کے بعد جو تمہیں ملنے والا ہے وہ ان کو نہیں ملنے والا۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ جب اتنا بڑا فرق ہے تو تم پر مایوسی کیسے چھا سکتی ہے؟ مایوسی کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے احد کے میدان میں جب آقا زخمی پڑے تھے، ابو سفیان نے اعلان کیا حل فیکم محمد، کیا تم میں محمد موجود ہے؟ حضور نے کہا خاموش، جواب مت دینا۔ حل فیکم ابو بکر، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ حضور نے کہا خاموش۔ حل فیکم عمر، کیا تم میں عمر موجود ہے؟ حضور نے کہا خاموش، جواب مت دینا۔ تو ابو سفیان سے رہا نہیں گیا، ابو سفیان نے کہا مر گیا محمد۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پھر جو حضرت عمر کی تقریر چلا لی، تیرا باپ مرے، تو مرے، کوئی نہیں مرا،
پھر بعد میں حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، جب ابو سفیان نے کہا کہ برابری ہو گئی، بدر میں ہمارے 70 تو احد میں تمہارے 70، تو حضور نے کہا حضرت عمر سے، عمر کہو کہ قتلانا فی النار قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، کہ ہمارے جو قتل کیے گئے وہ جنت میں گئے اور تمہارے جو مرے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اتنا بڑا فرق ہے، برابری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نوجوانوں اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ مرنا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور نے فرمایا تھا دنیا کی قومیں تم پر پل پڑے گی، جس طرح دسترخوان میں کھانا چنا جاتا ہے اور اس دسترخوان پر بھوکے لوگ پل پڑتے ہیں، اسی طرح دنیا تم پر پل پڑے گی۔ تو صحابہ نے کہا تھا ہماری تعداد کم ہوگی، کہا نہ تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ حضور کیا ہے وہن؟ تو حضور نے جواب دیا کہ دنیا کی محبت تم میں پیدا ہو جائے گی اور موت کا ڈر تم میں پیدا ہو جائے گا، تو پوری دنیا تم پر پل پڑے گی۔ آج ہمارا یہی حال ہو گیا ہے، دنیا کی محبت اتنی چھا گئی ہے ہم پر، اتنی چھا گئی ہے کہ ذرا برابر بھی نفع کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور آپس کی جو اختلافات، مال کی بنیاد پر رشتوں میں جو درار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حق پر نہیں، آپ نے میرا حق مارا ہے، پھر بھی حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ چیز جو آج تم نے کھینچ کر لی ہے، کل میرا رب جس طرح وصول کرنا چاہے گا اس طرح وصول کرے گا، تمہاری نسلوں سے وصول کرے گا، تم سے وصول کرے گا۔ بہرحال درمیان میں ادھر سے ادھر چلا گیا، میں کہہ یہ رہا تھا کیا اہل حق ختم ہوئے؟ کہا نہیں ختم ہوئے، اور اہل حق ختم نہیں ہوں گے۔ یزید جو ایک ملک کا صرف بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا تھا، یزید صرف ایک ملک کا بادشاہ نہیں تھا، وہ ملک کے شام پر حکمرانی کر رہا تھا، حجاز پر حکمرانی کا ارادہ رکھتا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اس کے لیے روڑا بنے ہوئے تھے۔ کوفہ، بصرہ، بڑے بڑے ملکوں پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا، عراق پر، ایران پر، ملک شام پر، ملک اتنے بڑے ملکوں کا فرما روا بادشاہ جس نے چھوٹی سی مختصر سی جماعت کو ختم کر کے شاید یہ سمجھا ہو کہ اہل حق ختم ہو گئے، تو اس کی بڑی غلطی تھی۔ آج بھی آپ کو دنیا میں حسینی ملیں گے، لیکن آج آپ اس مسجد میں بیٹھ کر پوچھئے کسی سے کہ یزید صرف 3 سال زندہ رہا، کربلا کے واقعے کے بعد صرف 3 سال یزید زندہ رہا، اس کے بعد اللہ نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور آج آپ کو کوئی یزیدی نہیں ملے گا، لیکن آپ کو ہر جگہ کوئی نہ کوئی حسینی ملے گا۔ یہ ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے اہل حق باقی رہیں گے جب تک اللہ باقی رکھنا چاہے گا۔ اس لیے مسئلہ میرا ہے، مسئلہ ان کا نہیں ہے جن کے بارے میں ہم زیادہ فکریں کر رہے ہیں، ان کی فکر سے زیادہ ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے، اور ہم اپنی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا وہ تو کامیاب ہو گئے، ان کی فکر سے زیادہ اپنا فکر کرو۔ اب میں اور آپ اپنا فکر کیسے کریں گے؟ میں ایک سوال جو مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا درمیان میں بیان کر کے آگے بڑھوں گا، حالانکہ میرا ارادہ آدھا گھنٹہ بیان کرنے کا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ کی طلب کی وجہ سے تھوڑا اضافہ کر لوں گا۔ ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، اور ایک مولانا بھی ساتھ میں تھے، وہ گواہ ہے۔ نوجوان نے یہ پوچھا کہ یہ جو غزہ میں یا فلسطین میں جتنے لوگ ہیں ان کا لباس تو شرعی نہیں ہے، سنت لباس نہیں ہے، یہ لفظ اس نے کہا، سنت لباس نہیں ہے، پھر ہم ان کے بارے میں فکریں کیوں کریں؟ میں نوجوان بھائیوں آپ سے 2 باتیں کہوں گا اس سوال پر۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ جو لباس پہنتے ہیں اس کو آپ خلاف سنت کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کتنا گہرا علم ہے مجھے بتائیے۔ اس لیے کہ کسی برائی کو برائی کہنے کے لیے گہرا علم ضروری ہے۔ آپ ٹیبل کرسی پر بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھ کر آپ یہ کہیں گے سنت کے خلاف کھانا کھا رہا ہے؟ آپ کے پاس کتنا گہرا علم ہے مجھے بتائیے۔ سنت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ خلاف سنت کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ آپ کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور ہم فوراً فتویٰ داغ دیتے ہیں کہ یہ کام خلاف سنت ہے، یہ کام فلاں ہے۔
آپ کے پاس علم نہیں، آپ کیسے بول رہے ہیں؟ آپ نے کس مفتی صاحب سے پوچھا ہے؟ آپ نے کس عالم سے اس بارے میں پوچھا ہے، تحقیق کی ہے؟ اس لیے پہلی بات، کسی برائی کو برائی کہنے کے لیے گہرا علم چاہیے، اور ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے۔ نمبر دو، اگر بالفرض وہ برائی ہے تو سنو، آپ کو زندگی بھر کام آئے گا۔ اگر وہ بالفرض برائی ہے، واقعتاً یہ برائی ہے، تو اس کو برائی کہنے کے لیے آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام، آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے کہ میں اس برائی کو برائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا بھائی برائی سے بچ جائے۔ اگر آپ کی نیت ذلیل کرنے کی ہے تو پھر آپ 100 مرتبہ بھی کہیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ ہر مرتبہ میں آپ کو گناہ ہوگا، ہر مرتبہ میں آپ کو گناہ، نیت غلط۔ نمبر دو، آپ کے پاس طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر طریقہ صحیح نہیں ہے، 10 کے بیچ میں ایک نوجوان جو نماز نہیں پڑھتا تھا مسجد میں نظر آیا، آپ نے بولا عید کا چاند نظر آئے، یہ تانا دے رہے آپ اس کو، آپ تانا دے رہے، آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ کا طریقہ صحیح نہیں ہے، کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا اس بھائی کو۔ آپ اللہ سے مانگیے کہ اللہ یہ میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے، اور پھر آپ اس سے جا کر کہیے، تب جا کر آپ کی بات مؤثر ہوگی، اثر انداز ہوگی۔ تو کس نے کہا آپ کو کہ وہ خلاف سنت لباس ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی برائی کو برائی کہنے کے لیے گہرا علم چاہیے، نیت صحیح چاہیے، طریقہ صحیح چاہیے۔ اور دوسری بات کہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، خذ ما صفا دع ما قدر، اچھائی لے لو، برائی چھوڑ دو۔ تو ہمیں ان کی اچھائی نظر نہیں آتی، اتنی اچھائیاں ان میں موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ صرف کیڑے نکالنے کی عادت ہو گئی ہے، انگلیاں کرنے کی عادت ہو گئی ہے ہمیں، بس انگلیاں کرو، بس اعتراضات کرو۔ اس سامنے والے بھائی کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، اسے مجھے نہیں لینا ہے، یہ ہماری عادت ہو گئی ہے۔ جب یہ عادت ہوگی ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج پوری سوسائٹی اس بیماری سے بھری ہوئی ہے، میں ہوں یا آپ ہے، ہر ایک کی عادت ہو گئی ہے کہ دوسرے کی برائی لیتے ہیں، اس کی اچھائی نہیں لیتے۔ اچھائی لینا سیکھے تب جا کر کامیاب ہوں گے، اور اس سے بہت کچھ سیکھ پائیں گے، ورنہ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور ایک بات درمیان میں کہوں، نوجوان مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں شادی ہونے والی ہے یا شادی ہو گئی، یار یہ جو سنتے ہیں نا آج کل، یہ جو آتا ہے نا، تو ہم لوگ دماغ پک گیا ہمارا، اور کچھ نوجوان ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ نوجوان ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ آج بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ چیز اتنی نہیں، اس سے زیادہ پیدا ہوگی۔ آپ آج سے مسجد میں بیٹھ کر اپنے آپ سے اور اللہ سے یہ عہد کر لیں کہ اللہ میں آج کے بعد اس طرح کی ویڈیوز نہیں دیکھوں گا۔ بولو بھائی، مت دیکھو، سب جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، سب غلط باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، یا آپ کو مایوس کرنے کی اسکیمیں ہیں۔ میں قرآن کی روشنی میں بیان کرتا ہوں، ہمیشہ قرآن کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ سننا چاہے تو میں سنا دوں، میں نے کئی جگہوں پر سنایا ہے کہ 4 پارے کے اندر، کیا قرآن کا بھی اللہ نے کیسا عجیب کلام دیا ہے ہمیں، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کو۔ ابو سفیان نے جب جنگ احد مکمل ہوئی اور اس کا پیٹ نہیں بھرا کہ یار ان کی جڑ سے ہم ان کو نہیں اکھاڑ سکے، ابو سفیان آگے گیا، اور آگے جانے کے بعد ایک جماعت کو جو نہ مکہ کے رہنے والے تھے نہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، باہر کے مسافر تھے، ان کو پیسے دے کر خریدا، اور یہ کہا کہ ایک کام کرنا ہے، جا کر مسلمانوں کے لشکر نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہے وہاں جا کر مسلمانوں سے یہ کہو کہ یہ جو کفار کا لشکر ہے وہ گیا نہیں ہے، وہ تیاری کر رہا ہے، وہ ہتھیار سے لیس ہے اور تمہارے خلاف مضبوط تیاری کر چکا ہے، اس لیے تم ان سے ڈرو۔ میں آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ان لوگوں نے آ کر کہا کہ وہ پورا لشکر تمہارے خلاف جمع ہے، فخشوهم، تم ان سے ڈرو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر ڈر پیدا نہیں ہوا، فزادهم ایمانا، صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہا کہ تمہارے اسباب تمہیں مبارک، تمہارے سارے اسباب تمہیں مبارک، ہمیں اللہ کافی ہے۔
یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ دشمن نے ہر زمانے میں یہ تدبیر استعمال کی ہے۔ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے یہ تدبیر ہر زمانے میں استعمال کی ہے۔ مینٹلی، فزیکلی، روحانی، تینوں حملے ہر زمانے میں ہوئے۔ میں نے مومن اپارٹمنٹ میں کہا پچھلے اس جمعہ میں کہ تینوں حملے، چاہے مینٹلی ہو، فزیکلی ہو، روحانی ہو، تینوں حملے ہر زمانے میں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہو رہے، ہر زمانے میں ہوئے ہیں، لیکن ہم اس زمانے کے حملوں کو سمجھ نہیں پائے اور اس زمانے کے حملوں کے دفاع کو سمجھ نہیں پائے۔ اس لیے آج کا جو فکری الغزو الفکری جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں مینٹلی حملہ کہا جاتا ہے، اس مینٹلی حملے سے بچنا ہے تو آپ کو یہ غلط خبروں سے بچنا پڑے گا۔ آپ توبہ کر لیں کہ ہمیں نہیں سننا ہے، ہم صرف قرآن سنیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، ہم نعت و نظم سنیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سنیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں مسلمان مارے جائیں گے تو وہاں مسلمانوں کے ذمہ دار ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں ذمہ دار نہیں ہے۔ جہاں کی خبریں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، جب وہاں تحقیق کرتے پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں تھا، سب جھوٹ تھا، اور آپ ٹینشن میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں، اور کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا۔ ذہن کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو ان چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ آپ بچیے، ڈیلیٹ ماریے، آگے مت بھیجیے، ایسی چیزیں دیکھیے بھی مت۔ میں نے تو کئی نوجوانوں سے کہا کہ غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ویڈیوز آپ تک پہنچائے، وہ بھی مت دیکھیے، اس لیے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو آپ نعوذ باللہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کے لیے وہ ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے، اس کے لیے وہ ایمان کا معیار ہونا ضروری ہے، تب جا کر آپ ایسی چیزوں کو دیکھ پائیں گے۔ آپ ان کے لیے دعائیں کریں، غزہ والوں کے لیے دعائیں کریں، 3 دعائیں کریں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، پہلی دعا، اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان پر نصرت فرما اپنی، اور اے اللہ ان کی قدموں کو جما۔ اب تو عجیب غزہ ختم ہو جائے گا، ابھی تھوڑی سی گھڑیاں باقی ہے، ارے غزہ ختم ہو جائے گا تو ملک شام ختم ہو جائے گا۔ احادیث کے اندر تو ملک شام کا تذکرہ ہے، احادیث کے اندر صرف غزہ کا تذکرہ نہیں ہے، احادیث میں عسقلان کا تذکرہ ہے۔ عسقلان غزہ کی بالکل کنارے پر واقع ہے، احادیث میں عسقلان کا تذکرہ ہے، ملک شام کا تذکرہ ہے، اور میرے آقا نے مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک شام کو مجاہدین کا مرکز بنائے گا۔ یہ احادیث موجود ہے، ہمیں اللہ کی باتوں پر اور ہمارے نبی کی باتوں پر پورا یقین ہے کہ دنیا مل کر ملک شام کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو پھر کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہو اور اپنے آپ کو مایوسی کی طرف لے جا رہے ہو؟ اس لیے اپنے ذہن کو مضبوط بناؤ اور چھوڑو ان سب چیزوں کو، اعمال کی طرف آؤ، اعمال کرو، خوب اعمال کرو۔ 4 اعمال اس وقت کرنے چاہیے ہر نوجوان کو۔ پہلا عمل، ہر نوجوان 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے۔ میرے پاس آتے ہیں نا نوجوان، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جذبات ہوتے بیچاروں کے، میں کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہو؟ نہیں، سستی ہو جاتی۔ میں کہا پھر پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو، میری نماز نہیں چھوٹے گی، ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کیسی؟ اذان ہوتے ہی مسجدوں کی طرف ہمارے قدم اٹھنے چاہیے، یا اللہ کو ایسی پیار بھری ادائیں دکھائیں ہم کہ اللہ یہ میری ادا ہے، کمزور سی ادا ہے، شباہت لے کر آیا ہو، حقیقت تو اس کو کر دے اللہ، میں شباہت لے کر آیا ہوں۔ اذان ہوتے ہی مسجدوں کا رخ ہو، فجر کی اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ ہو، فجر میں آؤ، تہجد نہیں پڑھ سکتے، فجر کی سنت کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہے، دعائیں مانگے رو رو کر۔ تہجد نہیں پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، سنت تو پڑھیں، اور سنت کے بعد کی جو گھڑیاں ہیں دعائیں قبول ہوتی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ تو پہلا کام ہمیں کرنا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، جو میں ہر وقت کہہ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ قرآن کی تلاوت دن میں 2 رکوع بھی کریے، لیکن دن میں قرآن ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، نہیں چھوٹنا چاہیے۔ 2 رکوع بھی مجھے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ کب پڑھ پائیں گے؟ جب آپ ٹائم فکس کریں گے
کہ مجھے صبح میں اتنے بجے پڑھنا ہے تو پھر دنیا پیچھے چھوڑ کر آپ پڑھیں، لیکن ٹائم فکس نہیں ہوتا ہے نا تو شیطان کہتا ہے تیرے بس کا نہیں ہے تو چھوڑ یار. شیطان ایسا ہی بول رہا ہے تیرے بس کا نہیں ہے تو چھوڑ دے. تو یہ شیطان حملہ اس وقت کرتا ہے جب ٹائم فکس نہیں ہوتا ہے، اور اگر ٹائم فکس کر دیا ہو تو شیطان کو بھی معلوم ہے کہ بڑے سے بڑے شیطان کے اس کے درمیان میں آئیں گے، وہ سب کو پیچھے چھوڑ کر وہ قرآن کو ہاتھ لگائے گا. نمبر 3، دعائیں خوب مانگے، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگے، اور اللہ سے دعا مانگنے کے بعد کبھی مایوس نہ ہو. ہم نوجوان، ابھی آپ کسی نے مجھے بتایا کہ ایک نوجوان مرتد ہوا، اور مرتد یہ نالا سوپارا یا کسی جگہ کا واقعہ بتایا، مرتد ہوا، وجہ یہ بتائی کہ اس نے دعا مانگی، کہہ رہا سننے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نہیں ہے، چھوڑ دیا. اگر آسمان سے آواز بھی آئے کہ اللہ نے سننا بند کر دیا ہے تو ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اس لیے اللہ سے مسلسل مانگے. اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی طائف میں، کب قبول ہوئی؟ 11 سال کے بعد قبول ہوئی. نبی دعا مانگ رہا ہے طائف میں، 11 سال کے بعد طائف کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. پھر ہم انتظار کر رہے ہیں دعا مانگیں گے اور پھر کل قبول ہو جائے گی. نہیں، مانگتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ کبھی رد نہیں فرمائے گا، اللہ کبھی ہمیں مایوس نہیں لوٹائے گا. اس لیے تیسرا کام ہمیں دعائیں کرنا ہے. چوتھا کام، آپ کے جتنے بھی دوست ہیں، نان مسلم دوست ہیں، آپ ان سے دوستانہ تعلق بڑھائیے. دوستانہ تعلق بڑھانے کے بعد اپنے اخلاق ان کو دکھائیے، اس کی مدد کیجیے. میں نے کہا تھا سود کی رقم کے بارے میں علماء کی ایک رائے ہے کہ غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے، تو غیر مسلم جو پریشان حال ہیں ان سے تعلق قائم کرے، ان کی مدد کرے. مدد کرنے کے بعد ان کو اللہ کا تعارف کروائیے. اللہ کا تعارف جب تک ہم نہیں کروائیں گے، مجھے آج بھی یاد ہے 1947 میں جب حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ حیات تھے، دنیا کا کیا نقشہ تھا اس ملک کا، نوجوانوں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ کیسا خطرناک نقشہ تھا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ نے کہا تھا کہ اگر تم نے خیانت کی، اور خیانت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف تم کو کروایا اور تم نان مسلم بھائیوں کو اللہ کا تعارف نہیں کرواؤ گے، اس خیانت کے نتیجے میں اللہ ان کے دلوں کے اندر نفرت ڈالے گا. آج جو نفرت ہے ان کے دلوں میں اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کا تعارف نہیں کروایا. اس دوست کے ساتھ رہ رہے بھائی کیسے تعارف کروائیں گے؟ کتاب بھیجتے، چھوٹی سی کتاب، بھائی اس کو پڑھنا، بس آسان سا طریقہ ہے. میسج بھیجتے اللہ کے بارے میں، چھوٹا سا میسج بھیجتے، بھائی اس کو پڑھنا. آپ دیکھیے جب تک یہ کام نہیں ہوگا تب تک اللہ رب العزت ہم سے راضی نہیں ہوگی. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 4 موٹے موٹے کام بتائے، 5واں کام بھی بتا کر اپنی بات ختم کرو. نوجوانوں، برداشت کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کریں. گالی دی فوراً جواب، کسی نے ہمارے بارے میں کچھ کہا فوراً جواب. کوئی کچھ بھی کہے، زندگی بہترین بنانے کے لیے یہ سیکھ لے کہ ہم کبھی جواب نہیں دیں گے. آج کل کا بجنور کا واقعہ ہے، بجنور کا کل کا واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے. شادی میں جوتا چھپانے کی جو رسم ہوتی ہے، اس رسم میں لڑکی والوں کی طرف سے یعنی دلہن کی سہیلیوں کی طرف سے فرمائش ہوئی 50,000 کی. دلہے کے پاس 5,000 ہوں گے، 5,000 دیے تو وہاں سے آواز آئی بھیکاری. اب اس نوجوان کو برداشت نہیں ہوا تو لڑائی شروع ہوئی. اب اس کی پارٹی میں کم افراد تھے، وہاں زیادہ تھے، وہاں سے ان کو پٹائی بھی ہوئی اور پھر پولیس چوکی میں بھی گئے. یہ نوجوانوں کا حال ہے، برداشت کرنے کی صفت. باپ کو بھی جواب دے رہے اور کوئی کمنٹ کر دے کچھ بھی فوراً جواب. نہیں، ہمیں جواب نہیں دینا ہے. جواب دینے کے لیے ہے بڑے بڑے لوگ. یہ ان کی سازش ہے، دشمنوں کی سازش ہے کہ یہ لوگ کمنٹ کریں تاکہ ان کی کمنٹ پر ہم ان کی پکڑ کریں. تو برداشت کرنے کی صفت جب تک پیدا نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. لوگ کہتے ہیں برداشت کرنے کی صفت کیسے پیدا ہوگی؟ کوئی آپ کو پاگل کہہ رہا ہے تو فوراً یہ سوچے کہ یار میرے نبی کو لوگوں نے پاگل کہا، میری کیا اوقات ہے. تو اگر مجھے پاگل کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی برا نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے بھائی میں پاگل ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اپنے اندر پیدا کرے میں کچھ نہیں ہوں. لوگ مجھے برا کہے
کچھ نہیں ہوں میں، تب جا کر میں ہوں، میں طاقتور ہوں، میری باڈی ہے، میرے پاس مال ہے، جب یہ ہوگا تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پھر چھوٹی سی چیز بھی، ہم بیوی کی بھی چھوٹی سی چیز برداشت نہیں کر پائیں گے، پھر جھگڑے ہوں گے اور پھر طلاقیں ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں 5 کام آپ کے درمیان میں رکھے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اب عملی زندگی پر آئیں گے، بیانات کم سنیں گے لیکن عمل زیادہ کریں گے۔ اس لیے آج عہد کریں کہ ہماری ایک بھی نماز فجر کی اور 5 وقت کی نہیں چھوٹے گی، بولو بھائی۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اور بولو ہاں میں ہی بولوں گا، آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ دعوت اپنوں میں بھی، ہم خود اپنی اصلاح کے لیے، ہمارے استاد محترم ایک بات کرتے تھے کہ عورت کو حیض نہ آئے، حیض کا کم از کم پیریڈ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر وہ حیض کے دن میں خون نہ آئے 3 دن کم از کم، تو اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر نوجوان مہینے کے 3 دن نہ لگائے تو اس کی روحانی صحت بگڑتی جائے گی۔ اس لیے کم از کم اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لے کہ میں 3 دن لگانے کی کوشش کروں گا۔ اگر دن میں مصروف ہو، رات گزارنے کے لیے وہاں جاؤں گا جہاں ہمارے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ رات گزاروں گا۔ اتنا تو ہر نوجوان کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، رات گزارنا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے، تو رات گزاروں گا وہاں جا کر۔ لیکن میں 3 دن میں جا کر دعائیں مانگوں گا اللہ کے سامنے، اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا، اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کروں گا، اور 5واں کام میں نے کہا برداشت کرنے کی صفت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔